الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل يعجب من الشباب ليس له من صبوة. رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم اور میرے نوجوان بزرگوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، ہم اپنے لہر پور کے نوجوانوں اور مسلمانوں کو اس بات کی مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ اللہ نے پورے ضلع میں جو آپ کو دینی حمیت اور غیرت دی ہے، بہت مشکل سے لوگوں میں ملتی. پچھلے 2-3 سالوں کے جو حالات آپ کے سامنے رہے ہیں، آپ خوب اچھی طرح اس سے واقف ہیں. اب بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو کسی دینی پروگرام کرنے سے اتنا ڈر ان کو محسوس ہوتا ہے اور خائف ہیں کہ انہیں دین کے کام پر بھی ڈر کا احساس ہوتا ہے. آپ نے اپنے اس احساس کو نکال کے باہر کر دیا ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے: عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر ان کو آتی ہے منزل آسمانوں میں. میرے بھائی، بہت ساری باتیں دین ہی کے متعلق آپ سے کی گئی ہیں، اور آخر میں مفتی افضل صاحب نے نوجوانوں کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھی. میں سوچتا ہوں اسی پر آپ سے گفتگو کروں. میں نے قرآن کریم کے علاوہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نوجوانوں میں ایسے جوانوں کو پسند کرتا ہے جن کے اندر کوئی بے راہ روی نہ ہو. اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ بے راہ روی ہے کیا، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے جوانوں کو پسند کرتا ہے جن کے اندر یہ صفت نہ ہو. میرے بھائی، آج کے اس موجودہ ماحول اور سماج میں ہمارے بزرگ اور بڑے اپنی آنکھوں سے روز حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم سے آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کے حالات دیکھیں کس سمت پر جا رہے ہیں. یہ درد صرف ان بزرگوں کا ہوتا ہے جن بزرگوں کی جوانیاں پاک باز گزری، جن بڑوں کی عمریں امانت، دیانت اور اللہ کی عبادت میں گزری، جن بڑوں کی نگاہیں آج کے موجودہ سماج اور موجودہ نوجوانوں کے حالات کو دیکھ کر کے دل مسعود، ان کا دل پریشان ہوتا ہے اور دل میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں. یہ وہ ہمارے بڑے
ہم کو آ کر کے بتاتے ہیں، تو سچ تو یہ ہے کہ ہر عالم جس کی نگاہیں آج کے موجودہ سماج پر ہیں وہ خوب اچھی طرح اس بات کو بھانپ رہا ہے۔ بے راہ روی ہے کیا؟ اللہ کے دین سے ہٹ کر کے، اللہ کے دین کی بغاوت کر کے۔ جس جوان کا یہ عالم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، 7 لوگ ایسے ہوں گے جب عرش الہی اور اللہ کا جو سایہ ہوتا ہے قیامت کے دن، جب سارے انسان اس وقت پریشان ہوں گے اور ہر کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، اور اس وقت اللہ اپنی رحمت سے جو سایہ نصیب کرے گا، وہ 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ دے گا۔ ان میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، پہلا وہ آدمی ہوگا جو امام یعنی عادل منصف حکمراں ہوگا، دوسرا وہ آدمی ہوگا جس نے اپنی جوانی کا آغاز من نشا فی عبادت ربی من شاب نشا فی عبادت ربی، کہ جس جوان نے اپنی جوانی کا آغاز اللہ کی عبادت سے کیا ہوگا، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، مئی اور جون کے مہینے میں اللہ اس دنیا اور دھرتی پر جب حرارت کو تیز کرتا ہے، سورج کی شعاؤں کو تیز کرتا ہے، انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اکثر گھرانے کے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اٹیک پڑ جاتا ہے، دل کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ رب العزت اس دن، جس دن اتنی تیز کی شدت کی دھوپ ہوگی کہ انسان کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، اس میں وہ 7 خوش نصیب ہوں گے۔ ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کا آغاز اللہ کی عبادت کے لیے کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بلکہ کائنات کا ہر نظام اور ہر سوسائٹی، ہر سماج جوانوں کو چاہتا ہے۔ کوئی تنظیم آتی ہے وہ بھی کھڑی ہوتی ہے، جوانوں کو دیکھتی ہے۔ کوئی ادارہ آ کے دیکھتا ہے تو وہ جوانوں کو دیکھتا ہے، اور کسی قوم کے جوانوں کے حالات کو دیکھ کر کے اس قوم کے حالات کو فیصلے کے طور پہ بتایا جاتا ہے، آیا یہ قوم کامیاب ہے کہ ناکام ہے۔ ہر جگہ جوان ہر مسئلے کو بدلتے ہیں، بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں۔ بلکہ میں دوسرے لفظوں سے کہوں کہ جوان ہی وہ قوم ہوتی ہے جن جوانوں کے کندھوں پر اتنی ذمہ داریاں ہیں، اگر ان ذمہ داریوں کو جوان ادا کریں، معاشرے میں اور علاقے میں اور ساری جگہوں پر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ کسی بات کو اگر جوان ٹھان لے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو گرا نہیں سکتی، وہ طوفانوں کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، اس لیے جوانوں کی بڑی ذمہ داریاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے جوان کو پسند کرتا ہے جو جوان بے راہ روی کا شکار نہ ہو، غلط راستوں پہ نہ جاتا ہو، جس کے اخلاق غلط نہ ہو، جس کی نگاہیں غلط نہ ہو، جس کے ہاتھ غلط نہ کرتے ہو، جس کا پیر غلط نہ کرتا ہو، جس کے جسم کا ہر عضو اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہو، جس کی صبح اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ کی عبادت میں ہو، جس کی شام اللہ کی عبادت میں ہو، جس کا صبح شام کا ہر مرحلہ اللہ کی تابعداری اور فرما برداری پہ ہو، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی شریعت اور سنت پر عمل کرنے والا ہو، اللہ ایسے جوانوں سے خوش۔ معاشرے کی بے راہ روی دیکھنا ہے تو میرے بھائی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خوب جانتے ہیں۔ نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں 24 گھنٹہ
اللہ نے جو زندگی کے ایک ایک لمحے گزارے ہیں، جو ایک ایک لمحے پیچھے گزار چکے ہیں، آپ اس میں خود کیلکولیٹ کریں، خود جوڑ کے دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا کتنا حصہ اللہ کی فرما برداری میں اور کتنا نافرمانی میں گزرا۔ ہمیں اپنی جوانی پر ناز ہوتا ہے، اپنی قوت پر ناز ہوتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو پہاڑوں جیسے رہنے والے انسان قوم ثمود کو، جنہوں نے اپنے برابر پہاڑوں کے اندر گھر بنائے تھے، اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا، جن کی قوت کا یہ عالم تھا کہ جنہوں نے پہاڑوں کو کھرچ کھرچ کر کے اپنے عالیشان محلات تعمیر کیے تھے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ وہ شان ہے، اللہ کی ذات وہ ہے۔ تم کتنے ہی قوت اور طاقت والے ہو اور تمہیں اپنی قوت پر کتنا ہی ناز ہو، لیکن اللہ کا جب فیصلہ آتا ہے تو بڑی سی بڑی طاقتیں چکنا چور ہو جاتی۔ قرآن کہتا ہے قوم ثمود کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، جیسے انہوں نے شہر بنائے، آج تک کیا قیامت تک کے شہر نہیں بن سکتے۔ جو مکان انہوں نے تعمیر کرائے، آج تک ایسے کوئی تعمیر مکان نہیں کر سکتا۔ جس ٹھاٹ اور بھاٹ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، آپ بھی نہیں گزار سکتے۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ کذبت ثمود بتغواہ، اپنی شرکسی کی بنیاد پر قوم ثمود نے بھی اللہ کے دین کو جھٹلایا اور پیغمبروں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا۔ اللہ نے پھر اس قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ آج ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں۔ اللہ اس امت پر یک بارگی عذاب نہیں نازل کرے گا۔ قوم ثمود کو جس طرح تباہ کیا، اس طرح امت محمدیہ کو تباہ نہیں کرے گا۔ قوم عاد کو جس طرح تباہ کیا، اس طرح اس امت کو تباہ نہیں کرے گا۔ میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا مانگی ہے، الہی ہماری امت کو ایک بار کی تباہ مت کریے۔ یہ لاج رکھی ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی زبان کی، حضرت محمد الرسول اللہ کے مانگے جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری حالتیں ہیں، ہم سے چھپی نہیں ہیں۔ ہم رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں کون ایسا گناہ ہے جس گناہ کو پہلی قوموں نے نہیں کیا، پچھلی قوموں میں نہیں ہوا، اور اللہ نے اس قوم پر عذاب مسلط نہیں کیا۔ قرآن اٹھائیے، قرآن سے بہترین ہمارے پاس تو کوئی نمونہ ہی نہیں۔ اگر پچھلی قوم کی تباہی اور بربادی دیکھنی ہے، قرآن اٹھائیے، قرآن کے ایک ایک لفظ وعدے کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس قوم کو اس وجہ سے گمراہ تباہ کیا، اس قوم کو اس وجہ سے مارا، اس قوم کو اس وجہ سے زمین سے اٹھایا اور زمین کے اندر دھسا دیا۔ قرآن کہتا ہے اس قوم کو اس وجہ سے پتھروں کی بارش کر کے ایک ایک کو چن چن کے مار دیا۔ ہر کسی کے پیچھے اللہ کی نافرمانی نظر آتی۔ بے راہ روی اسی کو تو کہتے ہیں جب اللہ کے حکموں کی پاسداری نہ کی جائے۔ جوانوں، اگر حسن دیکھنا ہے تو حضرت یوسف کا دیکھو۔ اگر کسی جوان کو دیکھنا ہے، جس کی کہانی کو دیکھنا ہے، ہمارے بچے، بوڑھے، جوان، ہر کسی کو الف لیلا کی کہانی آتی ہے، حضرت یوسف کی کہانی نہیں آتی۔ ان نوجوانوں کی کہانی نہیں آتی جو غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان نوجوانوں کے حالات کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اگر تمہارے پاس حسن ہے، تمہارے پاس جوانی ہے، تو حضرت یوسف کی بھی اس کا واقعے کو دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان ہیں جن کے حسن کا یہ عالم ہے کہ کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے مقابلے میں اتنا حسین اور جمیل کوئی نہیں ہے۔
ان کے حسن کا یہ عالم ہے کہ وہاں مصر کی عورتیں جن کے چہرے کو دیکھ کر کے اپنی ہاتھ کی ہتھیلیاں کاٹ لگی انسان. حضرت یوسف علیہ السلام کی جب کہانی قرآن ذکر کرتا ہے تو یوں ہی نہیں کرتا کہ یہ یوسف کا واقعہ ہے. احسن القصص. دنیا میں جتنی کہانیاں ہیں، جتنے واقعات ہیں اور جتنی چیزیں ہیں، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو یوسف علیہ السلام کی کہانی کو دیکھ. ضرورت کیا تھی قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی لکھنے کی؟ ضرورت کیا تھی اتارنے کی حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں سارے واقعات بیان کرنے کی، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے کی، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے کی؟ صرف اس لیے کہ پچھلی امتوں کے جو پیغمبر آئے ہیں ان کے واقعات پڑھو، ان کے ایک خط و خال پر، ان کے تمام ساری نشیب و فراز پر، تمام چیزوں پر نگاہ دوڑاؤ اور تم اس سے عبرت حاصل کرو کہ جب تمہارا بھی یہ حال ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے. آج نوجوان اپنے چہروں کو بہترین خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، نیچے سے اوپر تک پورا لباس بھی اسی انداز کا بناتا ہے کہ دنیا ہمیں اچھا سمجھے، ہمارا حسن جھلکے، چاہے وہ نوجوان بچیاں ہوں چاہے نوجوان لڑکے ہوں. میرے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا یہ جو حسن ہے یہ بناوٹی ہے، تمہارے ہاتھوں کا ہے، تمہارے اپنے آپ کا تیار کیا ہوا ہے. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے حسن عطا کیا. جب وقت آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں، مصر کی بادشاہ اور ملکہ وقت اس بادشاہ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر جس کے 7 دروازے بند کر دیا گیا، اور وہ عورت بادشاہ کی بیوی صرف یہی چاہتی تھی کہ یوسف ہمارے ساتھ میں ہماری خواہشات نفسانیہ کو پوری کرے. لیکن وہ پیغمبر تھے. حضرت یوسف علیہ السلام تیار نہیں ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے. قرآن کہتا ہے قط من دبر. جب یوسف علیہ السلام دوڑے تو زلیخا نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے عزیز مصر حاضر ہو گیا. عزیز مصر نے حالات کا جائزہ لیا، سمجھ گیا حالات گڑبڑ ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک دودھ پیتا بچہ بھی دے رہا ہے، پھر بھی عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا. قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو جملے کہے تھے، نوجوانوں آج اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لو. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یہ قید خانہ اس گناہ سے زیادہ مجھے بہتر اور عزیز. کیا آپ سمجھتے ہیں جن گناہوں کو تم گناہ نہیں سمجھتے وہ گناہ اتنے بڑے گناہ ہیں بسا اوقات ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے. ہماری آنکھیں جب تک کہ نامحرم بچیوں کو اور ہماری بہنوں کو نہ دیکھ لیتی ہیں ہمارے نیند نہیں آتی. ہماری بدنگاہی کا یہ عالم ہو چکا ہے، اور اس میں سے جوان شکار نہیں ہے، ایک بڑی عمر کے جن کے پوتے ہیں، جن کے نواسے ہیں، جن کا خاندان آباد ہے، ان کا بھی یہی عالم ہے. سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سارا ماحول، عزیز مصر اپنے پاور کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اس گناہ پر راضی نہیں، اور اس کے مقابلے میں جیل کو پسند کیا. یہ کردار ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ کردار ہے ایک تابعدار نوجوان کا، یہ کردار ہے ایک جوان اور حسن و جمال کے بادشاہ انسان کا، جس نے اپنے حسن اور جمال اور اپنی جوانی کی اس وقت میں جب ساری قوتیں اور سارے اسباب موجود تھے پھر بھی اس نے گناہ نہیں کیا. میرے عزیزو، بلخ کا ایک بہت بڑے بزرگ جن کے لاکھوں مریدین
بدنگاہی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ میں آپ کو واقعہ بتلاتا ہوں۔ یہ جو ہماری نگاہیں اچکتی ہوئی دیکھتی ہیں، جو دوسروں کو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اپنے دل کو سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ دل کا سکون نہیں ہے، شیطانی دھوکہ ہے۔ ایک وہ بے مزہ گناہ ہے کہ جو انسان کو تمام گناہوں پر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک گناہ نہیں ہوتا، پھر اس کے پیچھے ہزاروں گناہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جھوٹ اس میں شامل ہوتا ہے، فریب اس میں شامل ہوتا ہے، دھوکہ اس میں شامل ہوتا ہے، بیوی سے غداری اس میں شامل ہوتی ہے، ماں باپ سے غداری اس میں شامل ہوتی ہے، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی غداری اس میں شامل ہوتی ہے۔ جس پاکیزہ رشتے نکاح کے اوپر اسٹیج پر بیٹھ کر کے جب آپ وہاں کہتے ہیں کہ میں نے قبول کیا، تو اس وقت یہ تہیہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد اپنی گندی نگاہ کسی کی طرف نہیں اٹھائیں گے، آج تم نے اپنی بیوی کے ساتھ غداری کی۔ اور یاد رکھیے گا کوئی گناہ ایسا نہیں ہوتا، خاص کر زنا کے مسائل میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہوتا ہی میں اللہ بدلہ نہ دیتا۔ اگر تم نے آج کسی کی طرف نگاہ اٹھائی ہے، کل تیری بہن اور بیٹی کی طرف کوئی نگاہ اٹھائے۔ کیا سمجھتے ہیں وہ بیٹی کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی کی بہن نہیں ہے۔ بلخ کے ایک بزرگ کا واقعہ میں بتلاتا ہوں۔ لاکھوں مرید ہیں جن کے ایک مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے کتبوں کا امتحان لیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ گمراہ نہیں ہو سکتے، یا ان کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی مہر نہیں ثابت ہو جاتی کہ وہ اسی پر قائم رہیں گے۔ جب اللہ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تو اللہ اپنے بزرگوں کو بھی آزما لیتا ہے۔ بڑے ولی، بڑے بزرگ، لاکھوں مرید ہیں جن سے ہزاروں انسان توبہ کر کے، جن کے ہاتھ پر ان کے مرید ہو چکے، جو بے نمازی تھے نمازی بن گئے، جو شرابی تھے شراب چھوڑ چکے، جو زناکار تھے زنا چھوڑ چکے، جنہوں نے اللہ کے لیے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، راستے سے گزر رہے تھے اور سامنے کلیسا عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے، سامنے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور نوجوان دوشیزہ ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، ایک کنویں پہ کھڑے ہو کر کے پانی بھر رہے۔ نگاہ اٹھی، اٹھنے کے بعد دل کے اندر اس کی محبت جو ناجائز ہوتی ہے سما گئی۔ لاکھوں کا قافلہ پیچھے چل رہا ہے، اللہ نے اسی وقت فیصلہ بدل دیا۔ جن کی نگاہ کا زاویہ بدلا، دل کی کائنات بدل گئی۔ پیچھے پیچھے اس کے لگ رہے ہیں، مریدین پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت کہاں جا رہے ہیں، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے ایک لفظ کا جواب نہیں دیا۔ آخر وقت گزرتے اسی لڑکی کے پیچھے چلتے رہے، دوشیزہ کے پیچھے چلتے رہے، اور اس لڑکی نے کہا اگر تمہیں واقعی ہم سے محبت و پیار ہے تو ہماری شرط منظور کرنی۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں بھی عیسائی بننا ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے خنزیر کو چرانا ہوگا۔ یہ بدنگاہی کا اثر ہے۔ میں نے کہا نہیں کہ یہ بدنگاہی انسان کو کبھی انسان کے دل سے ایمان تک ختم کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ولی، لاکھوں انسان جس کے ہاتھوں پر بیعت ہیں، جن کے لاکھوں انسان جن کے ہاتھوں پر توبہ ہو چکے ہیں، تھوڑی سی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے دل سے ایمان جیسی قیمتی نعمت کے دل میں، ان کے دل میں کفر کو وابستہ کر دیا۔ آخر وہ عیسائی ہو گئے، کرسچن ہو گئے۔ اب یہ مریدین کی جو لاکھوں کی تعداد ہے، دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، اللہ یہ کیا منظر ہو گیا؟ جس کے ہاتھوں پر ہم توبہ کر چکے تھے، جس کے ہاتھوں پہ ہم روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، اور تیرا قرب نصیب
حاصل ہوتا تھا. الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ آج حضرت کے دل کے اندر ایمان تک ختم ہو گیا. میرے بھائی، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، یہ وہ گناہ ہے جو ہزاروں گناہوں کا سبب ہوتا ہے. بدل گئی دنیا کی. لوگ روتے رہے، چلاتے رہے، دعائیں کرتے رہے. اللہ کو امتحان لینا تھا. کوئی آ کے کہتا ہے کہ حضرت آپ سے میں نے فلاں سورت سنی تھی، قرآن سنا تھا، وہی قرآن کی تلاوت کر دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا میں نے کیا پڑھایا تھا. کوئی آ کے کہتا ہے فلاں حدیث آپ سے سنی تھی، آپ پھر سے سنا دیجئے. کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا میں نے کیا بتایا تھا. یہ نحوست ہوتی ہے بد نگاہی کی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پاک باز نگاہیں، جب نگاہیں پاک باز ہوتی ہیں تو دل پاک باز ہوتا ہے. جب دل پاک باز ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ جو اعمال ہوتے ہیں وہ صحیح صاف ستھرے ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث میں لکھا ہے کہ کسی کے گھر میں بھی جب جاؤ، آداب ہے، طریقے ہیں اس کے. مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ بغیر کسی اجازت کے کسی کے گھر میں یوں ہی داخل ہو جائے. ہمارے ہاں تو کوئی تہذیب ہی نہیں باقی بچی. ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں سے ساری تہذیب چھن گئی. سارے بغیر اجازت کے. چچا کا گھر ہے، او جی چچا کا گھر ہو نہیں اپنا گھر ہو، تب بھی تمہیں آواز دے کر کے بتانا پڑے گا میں آ رہا ہوں. پتہ نہیں تمہاری بہن کس حالت میں بیٹھی، پتہ نہیں تمہاری ماں کس حالت میں بیٹھی ہوئی ہے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے. جو اپنے گھر پر اتنی پابندی بتاتا ہے تو دوسری کی تو بات بہت بڑی. بدل گیا وقت ولی کا. اب کیا ہوتا ہے، بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیریں بدل جاتی ہیں. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے. مانگنے کے لیے بیٹھ گئے، الہی ہمارے پیر جی کو پھر سے ہمیں دے دے. ایک گناہ کیا، اللہ نے اتنی بڑی سزا دے دی. پھر حضرت رحمت اللہ علیہ کے دل میں پھر ایمان کی شمع روشن ہوئی. دوبارہ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اب پھر وہی لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت فلاں سورت سنا دیجئے. فوراً سناتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں آپ سے اس وقت جب پوچھا گیا تھا تو آپ نے بتایا نہیں. تو کہنے لگے مجھے تو یہی نہیں پتا تھا کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں. کلمہ کیا ہوتا ہے مجھے پتا نہیں، قرآن کیا ہوتا ہے مجھے پتا نہیں، دین کیا. یہ نحوست ہے اس بدنگاہی. اسی کا نام تو بے راہ روی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ زندہ ایک عورت کو، ایک بچی کو دیکھ لیں، یہی بدنگاہی ہے؟ موبائل اسکرین پر اگر کسی کی تصویر چل رہی ہے نامحرم کی، اسے دیکھنا بھی بدنگاہی. تقوی کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ جو بھی تصویر ہو اس طرح کی، اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اس لیے بے راہ روی میں سب سے بڑی بنیاد یہ ہے، نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جب ہمارے یہ بچے گھروں سے اس انداز میں 15 جو ان کا سسٹم ہوتا ہے، جو اسٹینڈ ہوتا ہے، بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. ایسے وقت میں ماں باپ کو خاص کر فکر کرنی چاہیے. یہ 15-16 سال کی عمر جو ہوتی ہے، اس میں ہمارے ماں باپ بالکل تساہلی کا کام کرتے ہیں. یہ عمر ہوتی ہے جو ان کے اندر سسٹم اللہ نے بنایا ہے، وہ بھاگتے ہیں بلوغت کی طرف. جسم کے اندر ایک سسٹم عجیب غریب ہوتا ہے کہ جس سے ان کو بچانا اس وقت بہت اہم ہوتا ہے. ایسے موقع پر ہم دھیان نہیں دیتے، بچے نکل بھاگتے ہیں. پھر باہر
گلیوں میں، ماحول شہر میں جو ہے سب جانتے ہیں. کتنے جنازے آپ نے اٹھا لیے تیز رفتار گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. ہے کیا ان کے اندر؟ کیا تھا ان کے اندر؟ ایک یہ وہی وقت تھا جس وقت آپ ان کو سنبھالتے، آپ سنبھال نہیں پائے. کتنے بچے اسی موقع پر جب ماں باپ ڈھیل دیتے ہیں اور انہیں کسی اعتبار سے ان کی نگرانی نہیں کرتے، تو پھر یہی بچے کتنے ایسے جوان والے، ایک بہترین جوان، ایسے جوان جو شراب کی لت میں مبتلا ہو گئے، جو نشے کی لت میں مبتلا ہو گئے. انہیں تو بس صرف اتنا چاہیے، منورنجن کس طرح ہونا چاہیے، کس انداز سے ہونا چاہیے، کس راستے سے ہونا چاہیے. ان کے لیے کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہر اس رات کو طے کرتے ہیں اور ہر اس راستے کو طے کرتے ہیں جہاں سے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں. ایسے وقت میں ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ کی انگلی پکڑ. ہم دھیان نہیں دیتے ایسے موقع پر. طبقہ بڑا لمبا طبقہ. موبائل رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے. موبائل کا استعمال جس انداز پہ ہوگا اس اعتبار سے اس کا فیصلہ. آپ نے شوق میں بچوں کو موبائل دے دیا. کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی تجزیہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں غور کیا ہے؟ معاف کیجئے گا میرے بھائی، بڑے یہاں بیٹھے ہیں تو بڑے ادب سے میں کہتا ہوں، آپ سے جب کوئی خیر خواہی میں آ کر کے بھی شکایت کر دے کہ آپ کے بچے کی لائن تبدیل ہو رہی ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کعبہ کی تقدس کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ میرا بچہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. یہی سب سے بڑا غلط خیال ہے. اپنے بچے کے بارے میں تو ہر ایک کو یقین ہوتا ہے کہ میرا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. نہیں کر سکتا تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، اگر آپ نے نہیں کیا ہوگا تو آپ کا بچہ بھی نہیں کرے گا. اگر آپ نے کیا ہے تو یاد رکھیے کہیں نہ کہیں جا کر کے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. اس لیے اپنے بچوں کی فکر. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے کہ نوجوان جس کی جوانی کا آغاز اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، وہ نوجوان اللہ کے یہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور عرش الہی کے سائے میں اس کو سایہ نصیب ہوگا. دوسری بے راہ روی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. بچہ 11-12 سال کی عمر میں ہو جائے، اگر وہ اسکول جاتا ہے اس کی ٹائمنگ کی سیٹنگ آپ کو بنانی ہوگی، محلے والے نہیں بنائیں گے. کب آتا ہے کب جاتا ہے یہ نگرانی آپ کی. اور دوسرے نمبر پر اس کے خالی وقت میں کتنا وقت کہاں لگاتا ہے یہ آپ کی نگرانی. اگر آپ نے اس کو خالی وقت دے دیا تو دیکھ لو آج کا نتیجہ. برا نہ مانیے گا نوجوانوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ماں باپ بیٹھے میں آپ سے کہتا ہوں، اپنے گھر کی بات کہتا ہوں، کتنے نوجوان جو بیکاری میں گھوم رہے ہیں اور ماں باپ دن رات 24 گھنٹہ کوستے. میرے نوجوانوں یاد رکھیے گا، ماں باپ سے زیادہ محبت بھی کوئی نہیں کرتا اور ماں باپ کی بے تکی بددعائیں تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. اب ہم نے چھوڑ دیا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اگر وہ گھر میں بھی رہے تو موبائل پر گیمز پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پہ، اور ایسے گیم جن میں ہزاروں نوجوان بچے اپنی جان کو دے چکے ہیں. مجھے آپ ایک تجزیے کے طور پہ بتائیے،
جب نوجوان پوری رات کے حصے میں پوری رات جب موبائل پہ کالی کرے گا اور وہ بے ٹائم سوئے گا، چلیے میں مفتی ہوں، عالم ہوں، کسی ڈاکٹر کو پکڑ کے پوچھ لیجئے، اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے۔ مفسرین لباس کی تعریف کرتے ہیں، لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس چین اور سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، لباس جسم کو راحت دیتا ہے، لباس جسم کو فرحت دیتا ہے، لباس جسم کو چوک و چاپن کرتا ہے، لباس انسان کی شخصیت کو واضح کرتا ہے، لباس وہ ہوتا ہے جو تمام عیوب کو پرد کر دیتا ہے، پردے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے جب قرآن کو، نوم کو، نیند کو لباس کہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی جب پوری نیند لے گا تو اسے کوئی کسی طرح کی مشکل نہیں آئے گی، نہ اس کو دماغی کوئی پریشانی ہوگی، نہ دل کی کوئی پریشانی ہوگی، نہ جسم کی پریشانی ہوگی، نہ پیٹ کی پریشانی ہوگی۔ نوجوانوں کی قطاریں لگی ہیں دواخانوں پر، ڈاکٹروں پر، میڈیکل کالجوں پر۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ایک نوجوان ہے جس کا حال یہ ہونا چاہیے کہ کہتے ہیں اپنے جملے میں کہ اگر اسے اسٹیل بھی دے دو تب بھی وہ اپنے پیٹ میں ہضم کر لے، لیکن آج وہ قبض کا بیمار ہے، آج وہ پیٹ کا بیمار ہے، آج وہ دل کا بیمار ہے، آج اس کی نگاہیں کمزور ہیں، آج وہ انتہائی کمزور ہے اور نوجوان کہا جاتا ہے۔ لاکھوں روپے ماں باپ اپنے نوجوانوں کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنی بچے کی نگرانی کیجیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دینی مجلس کے ہٹ کر کے عشاء کی نماز کے بعد فوراً سونے کی پابندی کرو۔ جو نوجوان، جو لوگ بھرپور اپنی نیند رات کو لیتے ہیں، اللہ کبھی بھی، یہ نظام قدرت بھی ہے اور نظام دنیا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی کسی بھی معاملے میں ان کے جسم کے اندر کوئی تبدیلی اور کسی طرح کا معاملہ نہیں آ سکتا۔ میڈیکل سائنس ریسرچ کر کے بتلاتی ہے۔ آج ہمارا یہ عالم ہو چکا، امت مسلمہ کے نوجوانوں کی جو خصوصیات تھی وہ ساری خصوصیات ختم ہو گئی۔ ایک بج جاتا ہے، دو بج جاتا ہے، محلے کے باہر بیٹھے ہوئے نوجوان چاہے وہ کیرم کھیل لے ہو یا کسی بھی معاملے کے اندر مبتلا ہو، 5-6 نوجوان بیٹھ کر کے رات کو 2 بجے جو گزارتے ہیں، یہ میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جوانوں کا حال نہیں ہو سکتا۔ 60 سال 50 سال جو لے کر کے آئے ہیں، ہمارا ایک منزل ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے، بغیر ہم اس سسٹم سے نہیں چل سکتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ نیندیں پوری نہیں ہوتی، نیم پاگل انسان ہو جاتا ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ڈھونڈیں گے محلوں کے اندر ایسے نوجوانوں کو جن کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی، جو کبھی کبھی کسی بڑے بڑے مسائل میں گھبرا اٹھتے ہیں۔ جبکہ نوجوان کا عالم تو یہ ہوتا ہے جب کوئی عزم کر لے، کوئی ارادہ کر لے تو دنیا کے پہاڑ کے برابر بھی طوفان اگر آ جائیں تو اپنے عزم اور ارادے کے اندر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ سارے اثرات ہوتے ہیں اس بے راہ روی کے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ایک نظام کے تحت آپ دیکھیے، تجربہ کیجئے، جو ٹائم آپ کھانے کا سیٹ کریں گے اسی ٹائم پر آپ کو تقاضے کا احساس ہوگا۔ آپ نے اس ٹائم کو سیٹ کرنے کے بجائے اگر اس میں گڑبڑ کیا آپ نے تو آپ کا نظام ہضم بھی خراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اکارت ہو جاتا ہے۔ آپ اسی کے مقابلے میں جو نیند ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ کسی سے نیند کی نعمت کو اٹھا لیتا ہے تو اسی کا نام پاگل اور مجنون ہوتا ہے۔
جب اللہ کسی سے نیند کی نعمت کو اٹھا لیتا ہے تو دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں یا گھٹ جاتی ہیں، جسی کو آج اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہونا۔ اور ہمیں اور آپ کا، ہمارا سب کا ایمان ہے اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں اور جس کے قبض قدرت میں پورے انسانوں اور پورے کائنات کے دل ہیں، اور دل کا چلانا نہ چلانا اور دل کا بٹھانا نہ کرنا، یہ ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں۔ جب نظام گڑبڑ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے 18 سال کے بچے، 21 سال کے بچے، 22 سال کے نوجوان بچے، کیا پتا لگا کہ اچانک اٹیک آ گیا اور دنیا سے چلا۔ ایک وجہ نہیں ہوتی، ہزاروں وجہ ہوتی، اور ان میں سب سے بڑی وجہ بے راہ روی کا شکار ہونا۔ اور جب بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر غلط دواؤں کا استعمال کرتا ہے، اور جب دواؤں کا استعمال کرتا ہے، وہ دوا اگر ایک چیز میں فائدہ کرتی ہے تو 75 چیزوں میں نقصان بھی کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ کھلے لفظوں میں آپ سے کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو، سدھارو۔ آپ کے ہاتھ پر اور آپ کے کندھے پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تمہارے بوڑھے باپ تم کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کل کوئی ہمارا سہارا بنے گا، ہماری لاٹھی بنے گا، ہماری ضرورت کے لیے کھڑا ہوگا، اور تمہارا یہ حال ہوتا ہے اس بے راہ روی کی وجہ سے تم اپنے باپ سے کہیں زیادہ بوڑھے اور کمزور نظر آتے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور میرے نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، ابھی وقت ہے سدھرنے کا۔ اپنے ماحول کو چینج کرو، تبدیل کرو۔ کچھ نہ کرو تو کم از کم صحیح ٹائم سے سونا اور کھانا اور اٹھنا اور جاگنا کر لو۔ میں آپ کو ایک مثال سے بتلاتا ہوں۔ اللہ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا صبح اور شام درختوں پر، یہ جو پیڑوں پر بیٹھ کر کے چڑیاں چہچہاتی ہیں، قرآن کہتا ہے بکرتم و آصیلا، یہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے بنایا نہ ہو اور وہ اللہ کا صبح اور شام ذکر نہ کرتی ہو۔ آپ انہیں دیکھیں گے سورج ڈوبتے ہی وہ اپنے گھونسلوں کے اندر گھس جاتی، اور سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنے گھونسلوں سے باہر کو آ جاتی۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے اس نظام کے تحت آپ کبھی کسی کتے کو، کبھی کسی جانور کو، کسی پرندے کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اسے رزق کہاں ملتا ہے، رزق کہاں سے آتا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے ایمان تبدیل ہو گئے، عقیدے تبدیل ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ اگر رات بھر ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم یہ معاملات طے نہیں کریں گے، صبح کو کھائیں گے کیا، رکھیں گے کیا، کھلائیں گے کیا؟ یاد رکھیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور جو قوم صبح اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتی ہے اور پھر اللہ کے فضل کو، اللہ کی روزی کو تلاش کرتی ہے، اللہ اس قوم کو کامیاب کر دیتا ہے۔ بات نقل کرنے کی ہے، آپ کے حوصلے پست نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس ملک کے اندر ایک قوم آباد ہے جو صبح 4 بجے اٹھتی ہے، جن کے پاس مذہب کا نام تک نہیں ہے، جن کے عقیدے غلط، جن کا سارا دنیا کا رہن سہن، ساری چیزیں رسومات جو بھی کرتے ہیں
وہ انسانیت سے ہٹ کر کے ہیں، لیکن ان کا صرف ایک معمول ہے، وہ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں اور صبح 4 بجے اٹھنے کے بعد پورے اپنی فیلڈ میں وہ چلتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، دوڑ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط اور تیار کرتے ہیں۔ ان میں بعض آپ کو کبھی 60 سال کے، کبھی 70 سال کے، کبھی 80 سال کے، کبھی 40 سال کے لوگ ملیں گے، مائیں ملیں گی، بہنیں ملیں گی، اور وہ صبح بھی ہیں اور شام کو جلدی سوتے ہیں۔ آج ان کے کاروبار کے مقابلے میں پورے ہندوستان میں دوسری قوم نہیں ہے۔ اشارہ سے سمجھ لیجئے، مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب چاہتے ہیں کہ واقعی تجارت کی لائن سے بھی آپ مضبوط ہو، جسم اور اپنی قوت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک ایک چیز کو نوٹ کریے گا، اور ہر نبی کے لائی ہوئی اور دی ہوئی شریعت میں جتنی چیزیں ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ محض اللہ کی عبادت ہے، بلکہ انسانیت کی کامیابی کے راز ہیں۔ آج جب دوسری قوموں نے ان تمام چیزوں کو طے کر لیا اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی کسی نہ کسی اعتبار سے اٹھا لی، آج وہ قومیں کامیاب ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، اگر واقعی چاہتے ہو کہ تجارت کی لائن میں بھی مضبوط ہو تو اپنے سونے اور اٹھنے کے نظام کو پابند کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لازم قرار دیا ہے کہ تم امانت داری سے کام کرو گے، خیانت سے کام نہیں کرو گے، جو وعدہ کرو گے پورا کرو گے، تم اس مزاج پہ کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہیں کسی میدان میں فیل ہونے نہیں دیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تجارت کرنا صرف دنیا کا کام ہے، یہ بھول ہے آپ کی۔ تجارت کرنا صرف دنیا کا کام نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا اور سنت صبح شام اور پورے 5 وقت 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف یہی کرتے رہنا اور تجارت کی طرف دھیان نہ دینا اور رزق کے معاش کی طرف دھیان نہ دینا، اللہ کی روزی کی تلاش کی طرف دھیان نہ دینا۔ قرآن کہتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی بھی طرف آؤ، اور پھر قرآن کہتا ہے وَانْتَشِرُوا، زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کی روزی کو تلاش کرو، اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے تحت اپنی تمام روزی کو تلاش کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تمام پیغمبروں نے تجارت کی، رسولوں نے تجارت کی ہے، اولیاء اللہ نے تجارت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ تجارت ہی فقط ہمارا مقصود ہے۔ ہمارا مقصود صرف تجارت ہی نہیں ہے، اللہ کی عبادت پہلے نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کے تحت تجارت کرنا۔ اور جو بندہ اللہ کے حق کو ادا کرے گا وہ بندوں کے بھی حق ادا کرے گا۔ جو اللہ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا وہ بندوں کے بھی حق ادا نہیں کرتا۔ جو اللہ کے ساتھ وفاداری کرے گا وہ انسانوں کے ساتھ وفاداری کرے گا، جو اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا وہ انسانوں کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کر سکتا۔ قرآن نے، شریعت نے دولت کمانا منع نہیں کیا، دولت کو مقصود بنانا اور دولت کو ہی سب سے اپنی آخری منزل طے کرنا یہ منع کیا ہے۔ یہ مزاج قارون کا تھا، یہ مزاج فرعون کا تھا، یہ مزاج حامان کا تھا، یہ مزاج شداد کا تھا۔ اللہ نے انہیں اسی زمین پر تباہ و برباد کر دیا۔ تجارت کرو، تجارت حضرت عثمان جیسی، کیا سچی تجارت تھی، کیا سچا اور پاکیزہ ماحول تھا۔ کون عثمان غنی؟ آج ان کے سخاوت اور ان کے اللہ کے راستے میں خرچ کی مثالیں دنیا کے انسان قیامت تک کے نہیں دے سکتے۔
جس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ نے تجارت کے بدولت جو دولت دی تھی، اسی دولت کو جب اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ نے مدینے کے کنویں کے سلسلے میں کہا تھا یہ یہودی کا کنواں ہے، اگر اسے مسلمان ہے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور اس کنویں کو خریدا۔ اللہ نے اس کنویں میں اور اس تجارت کی برکت کا یہ عالم دیکھا تھا، دیا تھا کہ اللہ نے اس کنویں کو خریدنے کے طفیل سے آج بھی اللہ نے حضرت عثمان غنی کا دیا ہوا صدقہ اور مسلمانوں پر تجارت کرنے کے بعد دیا ہوا خرچ کیے ہوئے مال کی برکت کا یہ عالم ہے کہ حضرت عثمان غنی نے جو اس کنویں کو خرید کر کے پھر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج وہ کنواں اس کے آس پاس لاکھوں پیڑ کھجور کے لگے ہوئے ہیں اور ان کھجوروں سے ملین ڈالر آج آمدنی ہوتی ہے، اور حضرت عثمان غنی کے نام سے باقاعدہ سعودی گورنمنٹ نے ایک بینک میں کھاتا کھول رکھا ہے جو حضرت عثمان غنی کے نام سے ہے، اور ایک مسافروں کے لیے ایک بہترین ہوٹل کا انتظام کر رکھا ہے جس کی جگہ پر جہاں پہ لکھا ہوا ہے مطعم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ افریقہ اور دنیا کے غریب مسلمانوں تک آج بھی جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے عثمان غنی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں تجارت کی تھی، آج اس کی برکت اس طرح موجود ہے کہ ان کے نام سے باقاعدہ ہوٹل بھی ہے اور وہ باغات بھی ہیں، اور ان باغات کا ایک بہت بڑا حصہ یتیم اور غریبوں پر خرچ کرا۔ ہمارے نبی پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کئی بار ملک شام سعودی سے دوسرے ملک میں تجارت کرنے کے لیے، صحابہ نے تجارت کی۔ کون کہتا ہے کہ تجارت نہیں کی جا سکتی؟ ہمارا وہم و گمان ہو جاتا ہے اللہ نے عبادت کے لیے اسے پیدا کیا ہے، ہم تجارت کیسے کریں گے؟ تجارت بھی اگر نبی کی شریعت کی روشنی میں کرو گے، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، یہ تمہاری تجارت بھی عبادت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا، نوجوانوں سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ سچے لوگ جو تجارت کرنے والے ہیں شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے بڑا کون سا فخر کا کام؟ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، تجارت بھی کر رہے ہیں، دنیا کا کام بھی ہے اور دین بھی بن رہا ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے، لیکن شرط ہے طریقہ وہی اختیار کرو جس کو اصحاب محمد نے کیا ہے، طریقہ وہی اختیار کرو جس کو میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ نے کیا۔ نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، تمہیں فکر ہوتی ہے نا تجارت کرنے کی کہ کیا کریں؟ باپ جب تک کہ 2 لاکھ 3 لاکھ نہ دیں، جب تک یہ 2-3 لاکھ گما نہ دے، اس وقت تک ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا۔ باپ پر ڈیپینڈ مت ہو، بلکہ اپنی قوت پر، اپنے بھروسے پر، اپنے عزم پر کھڑے ہو، اللہ سے دعا کرو اور نیت اپنی درست کرو۔ معاف کیجئے گا میں بار بار مثالیں دیتا ہوں، آج کے زمانے میں ایک بڑی قوم تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، تجارت میں ٹاپ ہے وہ۔ آپ جائیے کبھی ان کے پاس، ایک مسلمان کے ہاں ٹوٹا گلاس تک نہیں ملتا۔ وہ کسی مسافر اور کسی پریشان حال مسافر اور کسی آنے والے گاہک کو پانی کیا 2 قطرے پلائے گا جب اس کے پاس گلاس ہی نہیں ملتا۔ انہوں نے وہ طریقے اختیار کیے جو محمد الرسول اللہ اپنے لوگوں کو سکھا کے گئے تھے۔ اپنے دکانوں پر باقاعدہ پانی کا انتظام کر رکھا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسجد اگر پڑوس میں ہے تو وہاں جو فریزر چلتا ہے اس کا پانی لے لیں، لیکن اپنی جیب سے 10 روپے خرچ کر کے اپنے آپ کے لیے، آنے والے مسافر اور آنے والے گاہکوں کے لیے پانی کا بھی نظر رکھیں۔ آپ چاہیے، زیادہ دور کی بات نہیں، آپ جائیے، سروے کریے، میں آپ کو کہتا ہوں سروے کریے، کبھی اپنا دماغ دوڑائیے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔
ان کے اعلیٰ اخلاق ہو گئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیاب تمام وہ نسخے استعمال کیے. آج وہ تجارت کے ٹاپ لیول پر ہے. اگرچہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ہماری طرح سے مسلمانوں کے نام نہیں لیتے، لیکن انہوں نے وہ اصول اختیار کیے ہیں کہ جن اصولوں کی بنیاد پر آج اللہ نے تجارت کے میدان میں انہیں ترقی دی ہے. اور اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں لے رکھی کہ جو ان اصولوں کو مسلمان اگر کریں گے تو انہیں کامیابی ہوگی، اگر ان کو کوئی دوسرا کرے گا تو کامیابی نہیں ملے گی. یہ اصول ساری انسانیت کے لیے، اسلام سارے انسانوں کے لیے. انہوں نے اس اصول کو اختیار کیا. امانت داری ان کے پاس ہے، دیانت داری ان کے پاس ہے، نرم اخلاق ان کے پاس ہے. ہمارے پاس اگر کوئی سامان لینے آتا بھی ہے تو اولاً ہمارا مزاج اتنا ترش ہوتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، پلٹ جاتا ہے. اپنی زبان سے آپ کہتے ہیں گاہک اللہ کی طرف سے مہمان ہے، تو کیا مہمان کی مہمان نوازی اسی انداز میں کی جاتی ہے؟ اللہ اس کو رزق کے طور پر، سبب کے طور پر آپ کے پاس بھیج رہا ہے، اور آپ کے اخلاق کیا کہتے ہیں؟ آپ سامان بیچتے ہیں، واپسی کا نام نہیں لیتے، بھگا دیتے ہیں اس کو، گالیاں دیتے ہیں، لڑنے جھگڑنے پہ اتر جاتے ہیں. جبکہ اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے. اگر کسی نے خریدا ہے اس کو پورا حق ہے، اگر وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کے پاس واپس کریے. آپ اپنے دکان پر لکھ کر کے لگا دیجئے کہ جو بھی آپ مال لیں گے اور لینے کے بعد اگر آپ کو پسند نہ آئے آپ پھر واپس کر دیجئے، کیونکہ یہ ہماری اسلام سکھاتا ہے. ایک یہ لائن تمام ان غیر مسلم بھائیوں کے دل کو چبھا دے. جب انسان کو خود اتنا وہ ہوگا کہ بھائی ایسی دکان ہے جہاں مال لینے کے بعد ہم واپس بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ، بڑے اچھے لوگ، لوگوں کے دلوں میں آپ سے محبت پیدا ہو. لیکن آپ کرتے تو الٹا، اصلی چیز کو نقلی بتانا اور نقلی چیز کو اصلی بتانا، تو کہتے ہیں یہ ہمارا فن ہے. پرنٹ ریٹ کیا ہے، آپ مارکیٹ سے لائے کیا ہے، دنیا جانتی ہے، آپ جانتے ہیں کتنی دھوکہ دھڑی دی جاتی ہے. شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ نفع دینا بھی لینا بھی منع. مختصر لیجئے، زیادہ بیچو گے زیادہ برکت ہوگی، اور دو چار بیٹھ کر کے بیچ کے بیٹھ جاؤ، اس میں برکت نہیں ہونے والی، آدمی الگ سے بدتر ہوگا. نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو میرے نوجوانوں، میں آپ سے کچھ کامیابی کی بات کر رہا تھا. اگر آپ کو دنیا اور دین کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے کامیابی حاصل کرنی ہے، اول نمبر پر اللہ رب العزت نے جو آپ سے کہا ہے کہ جو جوان اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کا آغاز و شروعات کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا، اللہ اگر خوش ہوگا تو سارے ماحول تمہارے لیے تیار کر. اگر اللہ خوش نہیں ہے، تم کروڑوں روپے کسی تجارت اور کامیابی کے لیے طے کر لو کہ ہمیں کروڑوں روپے لگانا ہے اور پھر ہمیں امبانی بننا ہے یا فلاں بننا ہے. نہیں بن سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو اللہ کی چاہت اسی وقت پوری ہوگی جب آپ اللہ کی محبت میں اپنی جوانی کا آغاز اللہ کے اعتبار سے کریں. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ نوجوان جو بے راہ روی کا شکار ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا. تو بے راہ روی میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس لیے اپنے ماحول کو تبدیل کریں. حد سے زائد اپنے موبائل کا استعمال بند کریں، حد سے زائد غلط استعمال بند کریں، اور حد سے آگے بڑھ کر کے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں. ہمارے نوجوان بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں. یہ تمہارے لیے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. جب تمہارے پیر نہیں اٹھیں گے، ہاتھ نہیں اٹھیں گے اور تم کمزور و بزرگ ہو جاؤ گے، اس وقت تمہیں اس لمحے کی اور اس وقت کی قدر و قیمت ہوگی. تب خون کے آنسو بہاؤ گے، لیکن تمہارے اس آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ابھی وقت ہے سدھرنے کا، سنبھلنے کا.
کہتے ہیں ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے. کیا گارنٹی لے کر کے آئے ہو یا اللہ کی طرف سے تم معاہدہ کر کے آئے ہو کہ 60 سال زندہ رہنا؟ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ شیطان، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. کسی کو عمر کے بارے میں کچھ پتا نہیں. کتنے جوانوں کے جنازے اٹھا لیے ہوں گے، کتنے بچوں کے جنازے اٹھائے ہوں گے، کسی کی عمر کا پتا نہیں. ہنستا کھیلتا اچانک اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. کسی کو اپنے وقت کے بارے میں کچھ پتا نہیں اور کسی کو اپنی موت اور زندگی کے بارے میں نہیں. ہر لمحہ تمہارا قیمتی ہے. اس لمحے کی قدر کرو، اس وقت کی قدر کرو، ان اوقات کو طے کرو. اپنے ماں باپ کو خوش رکھو اور جب تم اپنے ماں باپ کو خوش رکھو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. آج ہماری ہٹ دھرمی اور بے راہ روی کا عالم یہ ہے کہ ماں باپ کو تو ایک بھنگے کے برابر بھی نہیں سمجھتے. تڑپ کر کے پلٹ کر کے ہم جواب دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ أُفٍّ لَهُمَا، اگر کوئی مسئلہ خلاف مزاج بھی آ جائے اپنی زبان تک اف تک نہ کہو. لیکن میں کہتا ہوں یہاں قصور صرف بیٹے کا نہیں ہوتا، ماں باپ کا بھی ہوتا ہے. تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں. بگاڑ جب آتا ہے تو دونوں طرف سے آتا ہے. آپ نے ماں باپ ہو کر کے وہ حق ادا نہیں کیا جو بچے کے ساتھ میں حق ادا کرنا چاہیے تھا، اور بیٹے نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ حق ادا نہیں کیا. اس کا مطلب تو سیدھا یہ ہے، یاد رکھیے گا کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر چلا کرتے ہیں، نسل پر بعد نسل چلا کرتے ہیں. ایک قرض زنا کا ہوتا ہے اور دوسرا قرض ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا. اگر آپ نے کل اپنے ماں باپ کو پریشان کیا ہے تمہاری اولادیں تمہارے لیے جنت کا نمونہ نہیں بن سکتی. یاد رکھیے گا. اس لیے ہر ماں باپ اگر چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح سکون کے ساتھ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے توبہ طلبی کرے. اپنی اولاد کو ان تمام ساری چیزوں کو بتلائے جو پیارے پیغمبر نے اور شریعت نے بتلائی. اس لیے میرے بھائی یہ نوجوانوں سے چند گزارشات تھی تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن بھی آپ اگر سرخرو ہو سکتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی آپ کا اگر نام ان لوگوں میں 7 لوگوں میں آ سکتا ہے جو نوجوان اللہ کے رحمت کے عرش کے سائے میں ہوں گے. وہ نوجوان بھی ہوں گے جن کی جوانی کا آغاز اللہ کی عبادت ریاضت اس کی خوشنودگی میں ہوگا. تو آج سے انشاءاللہ عہد کریں گے کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے ہم اگر نوجوان ہیں تو آج ہم جو عزم اور حوصلہ کریں گے کل ہمارے یہ ہاتھ پیر سب جواب دے جائیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. مزہ تو جوانی کا ہے، جوانی کا مزہ ہے. جو جوان کی عبادت کو اللہ پسند کرتا ہے، جو سجدے تم کر سکتے ہو ابھی، جو رکوع تم ابھی کر سکتے ہو بڑھاپے نہیں کر سکتے. ہاتھ ادھر جائے گا، پیر ادھر جائے گی، نگاہیں ادھر جائیں گے، ہاتھ پیر بے قابو ہو جائیں گے. اس لیے عبادت کا مزہ بھی اگر لینا ہے اور اللہ کا قرب کا مزہ بھی لینا ہے تو یہ جوانی کا وقت ہے جس جوانی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کو قوت بخشی. اب مزاج ہمارا ہے، برا نہ مانے تو میں کہہ دیتا ہوں مزاج ہمارا ہے. ابا جب 80 سال کے ہو جائیں گے تب حج کرنے کو بھیجیں، یا ابا بھی جب سوچتے ہیں کہ چلو اب سب کچھ نپٹ گیا، لڑکیاں بھی نپٹ گئیں، بچے بھی نپٹ گئے، اب فارم بھر دو بھیا اب ہم حج کو جائیں گے. جب وہاں ارکان کرنا ان کے لیے قیامت ہوتا ہے، جب ان کے لیے صحیح کرنا دوڑ لگانا قیامت ہوتا ہے، ایسے وقت میں جب قبر میں پیر لٹکتے ہوتے ہیں ایسے وقت میں حج کا فارم بھریں گے، عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے کہ بھائی وہاں بڑی محنت ہے، کیسے حج کرتے ہوں گے. بوڑھے کو وہاں جب دنیا والے دیکھتے تو کہتے ہیں ہادہ ہندی، ہادہ شیخ ہندی، یہ ہندوستانی بڈھا ہوگا. مذاق اڑتا ہے ہمارا. مزہ تو جب ہے آپ جوانی کے عین عالم کے اندر کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو دیکھو. مزہ تو جب ہے جوانی کے اس عالم کے اندر
काबतुल्लाह की चादर को चूमो। मजा तो वो उस वक्त है जब आप हजर अस्वद के सामने जवानी के आलम में खड़े हों और अल्लाह के उस हजर अस्वद को, जिसकी खासियत ये है कि उम्मत के गुनाहों को खींच लेता है, आप वहां जाएं, आप जमजम के कुएं के पास जाएं, पानी वहां पिए, सफा मरवा का चक्कर लगाएं। जब उस जवानी के अकड़ में जाएंगे, अल्लाह को ऐसे बंदों की अदा पसंद आती है। बूढ़े हो गए, न मुंह में आंत है, न दांत है, न पेट में आंत है, बुराई नहीं करता, ये हकीकत बतला रहा हूं। जवानी के अंदर जाओ हज करने, तुम टूल बनाते हो, हर साल एक नया मनोरंजन पूरे लहरपुर में ऐलान होता है, वो पोखरा में जा रही है बस, इसका टिकट इतने का है, वो वहाँ मंसूरी जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, 50-50 हजार लाख हमारे नौजवान खर्च करते हैं। कम से कम आप एक बार सोचें, जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इसकी नाकदरी कहाँ कर रहे हो, किन जगहों पर कर रहे हो। अगर तुम्हें जन्नत के नमूने देखने हैं, जन्नत की हवाएं देखनी है, अगर तुम्हें जन्नत की तमाम खुशहालियां देखनी है, आओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शहर में चलो, मदीने चलो, काबा की तरफ दरो दीवार को देखो, तुम्हारा ईमान भी ताजा होगा और जो तुम्हें वहां नमूना मिलेगा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। क्यों बर्बाद करते हो ये रकम? क्या समझते हो कि मिट्टी हो जाएंगे, कल तुम्हारे बारे में अल्लाह सवाल नहीं करेगा? अगर अल्लाह ने किसी आलिम को इल्म दिया है तो उसके इल्म का भी सवाल होगा, अगर किसी को माल और दौलत दी है तो उस दौलत का भी सवाल है। एक गरीब आदमी 5000 साल पहले जन्नत में इसलिए दाखिल हो जाएगा क्योंकि उसके पास माल और दौलत का कोई हिसाब नहीं, लेकिन अगर कोई मालदार है, उसे हिसाब देते 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 कितने साल गुजर जाएं इसका अंदाजा भी नहीं है। यह अल्लाह का करम और रहम होगा कि अल्लाह अपने मखसूस बंदों के जब हिसाब किताब पर लेने आएगा, तो जैसे हम अपने मखसूस लोगों के हिसाब किताब को नजरअंदाज कर देते हैं, रखो भाई जो तुमने दिया बस ठीक है, अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो समझ लीजिए बच गए, अगर अल्लाह ने जांच पर बिठा दिया तो बच नहीं सकते। इसलिए जवानी, माल, दौलत, वक्त, सारी चीजें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कुर्बान करिए। देखिए अल्लाह तुम्हारी दीन और दुनिया को सबको अल्लाह बहाल कर देगा। आखिर में एक बात और अर्ज कर देता हूं, तुम्हारे अंदर अगर कितनी भी गुर्बत हो, दो काम कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे कदमों में दौलत की नछावर कर दे। एक ये है कि आप अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बना करके वक्त पर निकाह कर लीजिए। माँ बाप बैठे हैं, सबसे बड़ा अलमिया है ये। हम सोचते ये हैं कि जब तक बेटा कमाने वाला ना हो जाए उस वक्त तक निकाह नहीं करेगा। ये नजरिया आपका गलत है। अल्लाह की जात वो है, जब बेटा बच्चा माँ के पेट के अंदर आता है, अल्लाह रिस्क का इंतजाम पहले कर देता है। तुमको किसने खुदा बना दिया? तुम रिस्क के खुद खुदा बन गए कि जब तक हम नहीं चाहेंगे उस वक्त तक निकाह नहीं होगा, क्योंकि रिस्क का मसला है। तुम खुदा बन गए। खुदा राज़िक़ है। वमा मिन दाब्बतिन, अल्लाह कहता है कोई जानदार दुनिया का ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ने कायनात में ना बनाया हो और उसकी रोजी रोटी का इंतजाम अल्लाह के हाथ में ना। अब वो मुकद्दर का मसला है, किसी को अल्लाह दौलत बेपनाह दे, किसी को कम दे, ये भी मुकद्दर की बात है। और इसमें भी ये कभी इम्तियाज नहीं रखना चाहिए ये फला आदमी है जिसके पास करोड़पति है, अल्लाह ताला इससे खुश होगा और इस बुनियाद पर अल्लाह दौलत देता है। हमारी जबान से जो शिकवे के अल्फाज निकलते हैं, अल्लाह हमसे खुश नहीं है इसलिए ये दौलत नहीं दे रहा है, इसलिए अल्लाह ताला हमें माल नहीं दे रहा है, ये मेरे भाई गुमराही के अल्फाज हैं। मुमकिन है कभी आपका ईमान भी आपसे रुखसत हो जाए। अल्लाह माल जब देता है तो उसके पीछे भी तमाम हुकूक वाबस्ता होते हैं। अगर वह हुकूक की अदायगी करता है तो कल क़यामत के दिन ऐसा मालदार भी अल्लाह का करीबी होगा, अल्लाह का प्यारा होगा। अगर उसने हुकूक की अदायगी नहीं की, मजदूरों की मजदूरी मार ली और उससे अदा नहीं किया, या जिसके हक थे उसके हक को अदा नहीं किया, या गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और ज़कात
نہیں دیتا، صدقات نہیں دیتا، نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتا، یاد رکھیے گا میرے بھائی، کل قیامت کے دن اسے ایک ایک پائی کا حساب دینا۔ یہ تو جوانی اور اس وقت جو ہمارے ماحول بزرگوں کا بنتا چلا جا رہا ہے، بڑوں کا بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم بچے کا نکاح اس وقت کریں گے جب وہ کما کر کے ہم کو دے دے گا۔ ہم نے سماج پر اتنا بوجھ ڈالا ہے نکاح کے سلسلے میں۔ نکاح تو اتنی آسان اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، جتنی 2 رکعت نفل نماز ہوتی ہے، جتنا ٹائم لگتا ہے، جتنا وقت لگتا ہے، اگر نکاح پہ آ جائے کوئی آدمی تو ہزاروں نکاح روز مسجدوں میں ہو جائے، لیکن ہم نکاح کرتے ہی کہاں؟ ہم تو تمام وہ تہذیبیں، وہ سماج جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ ہم نے اختیار کیے۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، ہاتھ میں ان کے پیلے نشان تھے، تو اس زمانے میں ایک گھاس چلا کرتی تھی، اسے لگایا کرتے تھے خوشی کے موقع پر۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے شادی کر لی؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں شادی کر لی۔ بھائی بے نکاحی کی یعنی جس کا مطلقہ کی ہے یا کنواری کی ہے، شادی شدہ جو پہلے شادی ہو چکی تھی، جس کو اپنے سماج میں جو بھی کہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے کنواری تو نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے بتلایا کنواری کرتے تو اچھا تھا، بہرحال وہ تفصیل کا مسئلہ نہیں ہے، بات مجھے یہاں عرض کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بھی صحابی رسول سے نہیں کہا مجھے کیوں نہیں پوچھا؟ کون لندن میں صحابی رہتے تھے؟ ہم نے سماج میں اتنا زیادہ اپنی ذات پر بوجھ بنا رکھا ہے، باپ اور ماں باپ، والدین اور معاشرہ کماتے کماتے اپنی عمر کو ضائع کر دیتا ہے، صرف ایک مقصد کے لیے کہ بچے کی شادی ہو جائے۔ بچی ہے تو اس کی فکر کرتا ہے، ان کی عمریں بیت جاتی ہیں۔ لڑکیوں اور بچیوں میں کاش کہ ہم اس مرحلے سے فری ہو جائیں تو انہی بچوں پہ جو شادیوں میں خرچ کرتے ہیں سادہ سا نکاح کر لیں۔ اس میں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں، میں کوئی دودھ کا دھلا نہیں۔ سادہ سا نکاح کر لیں، جو پیسہ بچتا ہے اس میں بچے کو، بہو کو، بیٹے کو عمرہ کرا دیں، کر کے آؤ عمرہ، نکاح کر کے آؤ، نکاح کرو، عمرہ کر کے آؤ، حج کر کے آؤ۔ حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمام رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جن کا اللہ نے حج قبول کیا ہے، آپ ایک فہرست اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ کل کو غریب تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آج اللہ نے بے پناہ دولت دی۔ سروے کر لیجئے، لیکن شرط ہے کہ وہ اس کا حج قبول ہوا ہو، اور قبول ہونے کی علامت کیا ہے کہ وہ اگر پہلے بگڑا تھا تو اب اتنا سدھرا ہو، اتنا سدھرا ہو کہ اس کے اندر کوئی برائی باقی نہ بچی۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد واپس آتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ پیدا ہو۔ اللہ سارے گناہ کو معاف۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ وعدے تو بہت کرتے ہو، کرتے نہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں قسم سے اگر اس میں کوئی 2 4 5 خاندان والے اٹھ کے اس مہم کو لے کے جائیں، کتنے جمعے، کل بھی جمعہ ہے نا، کوئی جمعے میں نکاح نہیں کراتا۔ ارے میں کہتا ہوں آؤ میں فری میں پڑھاؤں گا، تمہیں 500 1000 دینے میں دقت ہو رہی میں پڑھاؤں گا، آؤ نا، فری میں کراؤں گا نکاح تمہارا، آؤ میں پڑھا دوں گا تمہارا نکاح۔ لیکن نکاح کی حیثیت سے عبادت اور معاملہ دونوں ہیں، اس میں آپ اس کو فری کر دیجئے، دیکھیے سماج پر جتنا بڑا بوجھ ہے خود بخود ختم ہو جائے۔ راتوں کی ماں باپ کی نیندیں اڑی پڑی۔ میں نوجوانوں آپ سے بتا رہا ہوں، بزرگوں آپ سے بتا رہا ہوں، کب سنبھلو گے اپنے آپ کو سنبھالو گے؟ ارے یہی پیسہ اٹھا کر کے آپ تجارت کریں نا،
کیوں بیجا خرچ کرتے ہیں ناکوچی کرنے کے لیے؟ یاد رکھیے گا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اگر تم یہ سوچتے ہو بڑے ٹینٹ لگا کر کے ہزاروں انسانوں کو کھانا کھلا کر کے آپ کی ناکوچی ہو جائے گی، نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ۔ ہاں گنجائش ہے آپ کھلا سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں اور تمام لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں، یہی پیسہ بچا کر کے آپ بچے کو کھڑا کریے تجارت پر، مضبوط کریے انہیں تجارت کے میدان پر۔ آپ جائیے مالیگاؤں اس علاقے میں، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، رشتہ داریاں ہوں گی، کیا نکاح ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں؟ کیا خرچ کرتے ہیں وہ بارات جاتی ہے، پورے محلے میں آواز دیتے چلو بارات میں چلو، اور ایک ایک گلاس شربت کا دیتے ہیں اور چلے آتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں اگر ایسے کر دیں تو شربت بھر بھر کے گالیاں دیں گے، نہیں دیں گے؟ اور باپ نے جو زندگی بھر کا کمایا ہے نا، ایک نکتہ اگر خالی بکرے کی بوٹی میں تھوڑا سا چھچڑا آ جائے تو یہی قوم جو برات جو مہذب ڈکیت جاتے ہیں نہیں عزت سوار کر کے، یہی اتنی دھجیاں اللہ کے رزق کی کرتے ہیں اور باپ کی پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تم اس کے گھر پہ اور دروازے پہ جا کر کے کسی کے بیٹی کے باپ کی دھجیاں اڑاتے ہو، کل کو تمہارے یہاں بھی بیٹی اور بہن ہونے والی۔ کیوں عزت کا تماشا کرتے ہو؟ اس لیے میں آپ کو صرف یہ تمام وہ چیزیں بتلا رہا ہوں، اگر واقعی طور پر آپ سنبھلنا چاہتے ہیں ان تمام ساری چیزوں کو دیکھیں۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہونے دیجئے، کوئی پڑوسی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیجئے، آپ اسی طریقوں کو اختیار کیجئے جس طریقے سے صحابی رسول نے نکاح کیا، اور محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کائنات کا سردار پیغمبر کو بھی دعوت نہیں دی، ایک بار بھی پیغمبر نے اپنے شکوے کا الفاظ نہیں نکالا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جب کبھی کہ بہت آدمی مختصر انتظام کر کے نپٹا دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ چلو مجھے نہیں پوچھا کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی شکوہ بھی میرے سامنے دیکھا مفتی صاحب ہمیں پوچھا تک نہیں، تم کون ہوتے ہو؟ ارے بھائی آپ ہیں کون؟ دوسروں کی روزی روٹی پر اور دوسروں کے کھانے پر نیت کیوں باندھے بیٹھے ہو؟ اللہ جو تمہیں کھلا رہا ہے اسی پر شکر ادا کرو، اسی پر شکر ادا کرو۔ نہیں پوچھتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں تو سارا مسئلہ ناک کا ہے۔ اپنی ناک سیدھی کر دو، اللہ تمہیں سیدھا کر دے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ نوجوان اگر طے کر لے کہ ہمیں اسی طرح کرنا ہے، سارے کام آسان ہیں۔ سارا لفڑا تو ہی نہیں کہا ہے، اور دوسرا لفڑا وہ گھر کے اندر، سمجھ گئے نا؟ سارے مسائل وہیں سے بگڑتے ہیں۔ ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں آپ بھی سمجھیں وقت کے تقاضے کو، اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، 28 35 40 سال کے ہوتے ہیں، اور میرے سامنے کی بات ہے جب عمر لکھانے کی بات آتی ہے باپ سے کہتے ہیں بیٹے کا عمر میں جانتا ہوں یہ 40 سال کا ہے، 25 سال لکھ دو، نہیں ہوتا۔ یہ 40 سال کے بعد نکاح کرنے کے بعد بیوی ان کی کیا خدمت کرے گی؟ یہ خود بیوی کی خدمت کریں گے اور تعمر کریں گے۔ کیا ہے کیا ان کے پاس کچھ بچا ہے؟ بھائی میں یہاں مذاق کی بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے شریعت کی، یہ بے حیائی کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جب جسم میں توانائی نہیں ہے، جب تمہارے اندر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تمہیں نیچے سے اوپر دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی، 40 سال میں آدمی تو بڈھا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، اگر بیٹی ہے بالغ ہونے کے بعد جتنے ایام اس کے ناپاکی کے گزرتے ہیں، اگر ماں باپ اس کے نکاح کی فکر نہیں کرتے، جتنے ناپاکی کے دن گزرتے ہیں اتنا ہی گناہ ماں باپ پر ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے دنیا کے رسم و رواج دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا۔ آسان کریے اس کو جتنا ہو سکے،
ہمارے لہرپور میں بہت پہلے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے، بڑی آسانی، بڑی سادگی، بڑے پیار و محبت سے شادیاں ہو جاتی تھیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لوگوں کو ان کی دلچسپی ہوتی تھی۔ آج یہ حال ہے کہ ہر گلی، ہر کوچے، ہر گھر کے اندر واہی تباہی مچی ہوئی۔ خرچے ایسے ویسے، تاریخ پر پوری بارات، یہ جائیں گے بھی وہ بھی آئیں گے۔ پھر اس کے بعد دنیا بھر کے انتظام جو ہوتے ہیں وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے واسطے کم کرو نا، کچھ کم کرو۔ تاریخ تو منہ سے بھی ہو سکتی ہے، فلاں تاریخ کو طے کر لو، ہو گئی۔ ضرورت ہے سب دنیا بھر کو لے جا کر کے انتظام۔ جو کام غیر مسلمین کرتے ہیں اس سے 4 ہاتھ آگے ہم، پیچھے نہیں ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، خدا کے واسطے آپ سے کہتا ہوں، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو سنبھال لو، اپنے اندر یہ سب تمام چیزیں پیدا کرو۔ تم جس میدان پہ کھڑے ہو جاؤ گے پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائی اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت اسلامیہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین و دنیا کی بھلائی گر تجھے منظور ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ آمین و آخر دعوانا۔